یہ اصرار، ادھر سے رکنے کا اصرار، ادھر سے بھیجنے کا اصرار، یہی تو راز ہے، یہی تو راز ہے۔ اور کیا کچھ دن پہلے نہیں اسامہ کا لشکر جا سکتا تھا؟ غدیر کے بعد سے لے کے 2 مہینے کا جو وقفہ ہے اس میں بھجوا دیتے، نہیں آخری لمحات میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ یعنی اس وقت ہم چاہتے ہیں کہ تم مدینے میں نہ رہو، تو چونکہ رسول اللہ اور اللہ کا کہا نہیں مانا گیا، لیکن رکے چلے جا رہے ہیں، رکے چلے جا رہے ہیں، تو رک تو گئے، لیکن اللہ رسول نے اپنا اختیار دکھایا کہ اگر رک گئے ہو تو جنازے میں آنا نصیب نہیں۔ یہ ہے اللہ کا اختیار۔ پھر نبی نے اپنا اختیار دیکھا، اور یہ بھی اللہ نے بتا دیا کہ جنازے کے لیے رک ہی نہیں رہے تھے، جو کام ہونا تھا وہ کام ہو گیا۔ اچھا تم نے اپنا کام کر لیا، کر لیا، ٹھیک ہے، اب جاؤ۔ اب ہم تمہیں یہ نہیں کریں گے کہ تم نے جو ارادہ کیا ہے وہ تم سے چھین لیں، نہیں، تمہارا اختیار تم نے استعمال کر لیا، تمہارا اختیار تم نے استعمال کر لیا۔ آپ سمجھے ہی نہیں؟ اگر شیطان سجدہ نہ کرتا آدم کو تو کتنے بڑے حقوق لے کر محشر کے دن آتا، اور جب ساری انسانیت آتی تو شیطان اٹھ کر کہتا یہ آئے ہیں تیرے گناہگار بندے، کتنی نمازیں پڑھی ہیں انہوں نے، کتنے سجدے کیے ہیں، ان کے مقابل میں تیرا عبادت گزار ہوں، اس لیے محشر کا اختیار مجھ کو دے کہ میں بخشوں، جو نمازی ہے اسے بخشوں، جو روزے دار ہے اسے بخشوں، جو عبادت گزار ہے مجھے اختیار دے، میں ہوں تیرا سب سے بڑا عبادت گزار۔ کیا انبیاء نے عبادت کی ہے؟ میرا ایک سجدہ 7,000 برس کا ہے۔ آدم نے کوئی ایسا سجدہ کیا؟ نوح نے ایسا سجدہ کیا؟ ابراہیم نے کوئی ایسا سجدہ کیا؟ سجدہ نہ کر کے آدم کو اپنی عبادتوں کا صلہ شیطان نے اسی وقت لے لیا۔ جلدی پڑی تھی اس کو، اس نے کہا میں تو نافرمان ہو گیا، وہ میرا سارا جو محنتیں ہیں بیکار ہوئی جا رہی ہیں، تو جلدی سے کہا مجھے عمر دے، میرے سجدوں کا اور میری عبادتوں کا صلہ دے۔ اللہ نے کہا مانگ، دینے والا ہو ایسا۔ نافرمانی کے بعد، نافرمانی کے بعد، نافرمانی کے بعد مانگ، کیا مانگتا ہے؟ کہا عمر چاہیے، لے وقت معلوم تک کی عمر، اور کیا چاہیے؟ زمین پہ اقتدار چاہیے، چھپ چھپ کر بہکاؤں لوگوں کو اور لوگ مجھے دیکھ نہ سکے، جا یہ سلطنت بھی تجھے دے دی، تیرا اختیار ہے زمینوں پر اور انسانوں پر، اور کیا چاہیے؟ وہ مانگتا گیا، وہ دیتا گیا، کہ اب تیرا وہ سارا سرمایہ ختم ہو گیا نا نمازوں اور عبادتوں کا، اب محشر میں تو نہیں بول سکتا، تو نے بدلہ لے لیا، تو نے صلہ لے لیا، اب جو کچھ کیا ہے لا الہ کے بعد اختیار ختم ہو گیا۔ اختیار ختم، قربانی دی ہے، ہجرت کی ہے، گھر چھوڑا ہے، آپ کے ساتھ نمازیں پڑھی، آپ کے ساتھ جہاد کیا، ارے سب کیا، سب قبول، اس کے بدلے میں کیا چاہیے؟ لے مل گیا، صلہ مل گیا۔ اب جو محشر میں آئے تو کورے، اب کہی نہیں سکتے نمازیں پڑھی تھیں، تیرے حبیب کے ساتھ جہاد کیا تھا، اب کیا ہوا؟ اب جو آئے اللہ نے فرشتوں سے کہا بھگاؤ، صلہ لے چکے، آج محشر کے دن ان کا کوئی حق نہیں ہے، نکالو، چلو جاؤ۔ اب نبی کہہ رہے ہیں میرے، کہ نہیں تمہارے بعد۔ یہ سرکار نے یہ کیوں کہا؟ میرے پیارے ہیں، نہیں آئیں، یہ سمجھ میں نہیں آیا اس حدیث میں
کوثر کے کنارے آئیں کیوں؟ جنت کے دروازے پہ آتے وہاں سے بھگا دیے جاتے، یہ کوثر کے کنارے کیوں؟ کوثر کے پاس آنا ضروری ہے، ماں قریب آنا ہے، حوض کوثر کے قریب، پھر وہاں سے بھگائے جائیں کیوں؟ طوبہ کی چھاؤں میں آتے وہاں سے بھگا دیے جاتے، سدرہ کے پاس آتے وہاں سے بھگا دیے جاتے، جنت کے دروازے پر یہ حوض کوثر کے کنارے کیوں؟ بلاؤ بلاؤ یہاں لاؤ اور پھر بھگاؤ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث میں یہ کہا تھا کہ تم میں دو کراکار چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک قرآن ایک اہل بیت، یہ دونوں ساتھ ہیں، کوثر تک یہ ساتھ آئیں گے۔ بلا کے دکھایا جائے یہ قرآن ہے، یہ اہل بیت ہے، اور جدائی نہیں ہوئی، تم سے جدائی ہو گئی، جاؤ۔ یہ ہے دونوں، دکھا دیا جائے کہ دیکھو جدا نہیں ہوئے، اور کوثر تک دونوں آ گئے، دیکھ لیا، یہ ہے قرآن، یہ ہے اہل بیت۔ اور حدیث یہ ہے کہ قرآن پھر کاغذ کا نہیں آئے گا، یہ کوئی چھپا ہوا پریس کا قرآن نہیں آئے گا، اہل بیت کے ساتھ قرآن مجسم اپنی شکل میں آ جائے گا۔ کہتے خوبصورت جوان حسین جو غیب میں ہے وہ ہے قرآن، اور وہ آئے گا، نبی کہیں گے یہ ہے قرآن، یہ ہے اہل بیت، اور یہ ہے ہمارا دربار، آج ہم ہیں بادشاہ، یہ ہے میرے اہل بیت، یہ کھڑے ہیں اہل بیت، اور یہ سامنے ہے قرآن۔ ہاں جب جشن ہوتا ہے اور بادشاہی کا اعلان ہوتا ہے اور اللہ پکار کر کہے گا آج بادشاہی کس کی ہے، اور جب بادشاہی کا اعلان ہوگا تو ولی عہد بھی ساتھ ہے، ورثہ بھی ساتھ ہے، اور ایسے میں قرآن سامنے آئے گا۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ جب بڑا جشن ہوتا ہے اور اس میں کوئی بڑا اعلان ہونے والا ہوتا ہے، اور جب جشن منتا ہے تو پھر شاعر آتا ہے اور آ کے کہتا ہے سرکار قصیدہ کہہ کے لایا ہوں اس مبارک موقع کے لیے۔ اب وہ منقبت کی محفلیں ہو چکی، شعراء پڑھ چکے، انیس پڑھ چکے، دبیر پڑھ چکے، دربار لگ چکے، عشق و تعشق پڑھ چکے، جوش پڑھ چکے، سب اپنے اپنے دور میں قصیدہ خوانی کر چکے، دربار نبی لگ چکا۔ یہ آخری دربار ہے کہ کائنات کو دکھایا جائے تو کائنات کا سب سے بڑا مدعا آئے کہ جو اس خاندان کی مدح کرے، اس لیے قرآن کو بلایا گیا کوثر کے کنارے، اور جب وہ آ جائے تو کہے گا یہ ہے دربار، پھر وہ قصیدہ شروع کرے گا اِنَّا أَعْطَيْنَا كَالْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ اِنَّ شَانِكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، ابتر۔ قرآن ادھر اشارہ کرے گا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، پھر قرآن اشارہ کرے گا هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اس لیے قرآن آئے گا، شان رسالت میں قصیدہ پڑھے گا۔ اتنی سی باتیں اگر سب سمجھ لیں تو بات سمجھ میں آ جائے۔ اور پھر ہم تو ایک بات یہ کہتے ہیں، بہت ہی اچھی اور خوبصورت سی بات یہ ہے کہ دیکھیں آدمی سامنے ہو تو ذرا سا آنکھیں ملاتے شرمندگی ہوتی ہے، اب کیا کریں کہ ان کی طرف سے نظریں کیسے پھیریں۔ آج 1400 برس گزر چکے ہیں، ہم کو دنیا یہ بتا دے کہ محمد اور آل محمد بھی موجود ہیں، ان کا ذکر ہے۔ اب وہ ہستیاں نہ رہیں کہ جو وظیفے دیں، بادشاہ نہ رہے۔ ایک بات یہ بھی طے ہے کہ تمام بادشاہ جتنے گزرے ہیں اسلام کے، کسی نے امت سے یہ وعدہ نہیں کیا کہ اگر ہم کو برا کہو گے تو ہم تمہیں جہنم میں ڈال دیں گے، اس لیے کہ اختیار ان کا ہے ہی نہیں، تو اب ان سے ڈرنا کیا۔ ہاں انہوں نے کہا ہے کہ جنت ہم دیں گے، بخشش ہم کرائیں گے، ان سے ڈرو۔ نام جپنے کی وجہ بتا دیجیے۔
ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ آپ کو اہل بیت سے ضد ہے، اس لیے آپ اہل بیت کے غیر کو مشہور کرنا چاہتے ہیں، عزت دینا چاہتے ہیں۔ وجہ؟ ارے بھائی، اگر کسی حدیث میں کہیں کوئی قول تاریخ میں مل جائے کہ یزید نے یہ کہا ہو کہ امت کو ہم محشر میں بخشوائیں گے، تم ہماری تعریفیں کرتے رہنا ہمارے مرنے کے بعد بھی، ہم اللہ سے کہہ کے تمہیں جنت میں بھجوائیں گے۔ ہے کوئی ایسی روایت؟ جب نہیں ہے تو اب اس کو بچا کے رضی اللہ کر کے فائدہ؟ دو پیسے کا بھی فائدہ نہیں ہے یزید کی تعریف کرنے کا۔ عجاب رہ گیا یہ کہ بھئی آئیڈیالوجی ہے کہ یزید کو بچا کے اچھا ثابت کر کے ایک فائدہ ہے۔ کیا فائدہ؟ پچھلے سال بھی کہہ چکا فائدہ نہ خود ان کو بچا کے فائدہ، نہ ابا کو بچا کے فائدہ، نہ دادا ابا کو بچا کے فائدہ۔ فائدہ کہیں لکھا ہو تو بتا دیجیے۔ ان کا نہیں، فائدہ تو ہے۔ اچھا تو پھر فائدہ بتائیے، فائدہ ان کا فائدہ یہ ہے کہ وہ دراصل ان لوگوں کو لانے والے، حکومت میں انہیں اسمبلی میں شامل کرنے والے، وہ ان کو بچانا ہے۔ اچھا اب یہ بتا دیجئے ان کو کیوں بچانا ہے؟ اب یہ بتا دیجئے ان کو بچانے کا فائدہ۔ دیکھیے آپ نادانی کی باتیں مت کیجئے، ان کو بچانا اس لیے ضروری ہے کہ اسلامی حکومت کا کانسٹیٹیوشن دیا ہے انہوں نے، تو اسلامی آئین کو بچانے کے لیے ان کو بچانا ہے۔ اچھا ٹھیک، اسلامی آئین بچ جائے، اب یہاں سے چلیں یزید بچ گیا، اچھا بچ گیا، اس آئین کو بچانے کا فائدہ؟ اب یہاں پہ تو رک جائیے بابا، کہیں تو رکیے۔ چلیے آئین بچ گیا، جو انہوں نے آئین دیا وہ بچ گیا، بچ گیا، ایک نظام بچ گیا۔ اچھا بچ گیا، فائدہ؟ کتنے ملک ہیں آپ کے پاس اسلامی؟ 53 میں کہاں یہ آئین رائج ہے؟ بچانے کا فائدہ؟ ارے جو ابھی بھٹو نے بنایا تھا 73 میں، اس کے جان کے لالے پڑے کہ بچے کہ نہ بچے، آپ اس کی بات کر رہے ہیں۔ اچھا چلیے ٹھیک ہے، یہ بچا کے کاغذی طور پہ تحفے میں رکھ لیجئے، رکھا ہوا ہے، انہوں نے بنایا تھا، قابل احترام، ٹھیک ہے رکھے رہیے، میوزیم میں رکھ دیجئے، بچے جائیں گے پڑھیں گے، اچھا پہلے ایسے حکومت ہوتی تھی، تو کورس میں پڑھایا جا رہا ہے، کراچی یونیورسٹی میں بھی، پنجاب یونیورسٹی میں بھی ایسے چلتی تھی حکومت، یہ انہوں نے آئین بنایا، ٹھیک ہے بنایا، اچھا ٹھیک ہے لانا ہے، یہ رکھا ہوا ہے میوزیم میں، ارے کراچی یونیورسٹی کا ہی میوزیم صحیح، کہیں تو رکھا ہوا ہے، یہ رکھا ہوا ہے، 14 سال گزر گئے رکھا ہوا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں۔ یہ بتائیے کہ بھٹو نے 73 میں بنایا تھا، اس کے بعد کتنے لوگ آئے؟ بھٹو کے بعد کتنے لوگ آئے؟ بھٹو آئے، پھر اس کے بعد ضیاء الحق، اس کے بعد پھر ہاں پھر وہ آئے، پھر نواز شریف، پھر بے نظیر، پھر نواز شریف، بیچ میں غلام اسحاق، پھر اس کے بعد مشرف نے کس سے حکومت لی تھی؟ نواز شریف سے لی، اب مشرف آ گئے۔ یہ بتائیے کہ جب سے بھٹو نے وہ پاس کرایا تھا ساری پارٹیوں سے آئین، اور بھٹو کے بعد سے لے کے مشرف تک اس آئین میں کیا کیا بدلا گیا؟ فلانی ترمیم، فلانی ترمیم، فلانی ترمیم، تو وہ اصلی ہے بھی کہ نہیں؟
یہ جو بھٹو کا بنایا ابھی بچوں کے سامنے، آپ لوگوں کے سامنے بنا، اس میں کتنا ترمیمات ہو چکے ہیں اور ابھی ہونے والی ہیں۔ یہ ججوں کے مسئلے میں ترمیم ہوئے گی، اور پہلے بھی ہوئی، ایمرجنسی کی ہوئی، یہ ہوئی، فلانے ہوئی۔ ترمیم نہ ہوتی تو زرداری کیسے آتے؟ ترمیم نہ ہوتی تو نواز شریف کیسے آتے؟ نہ وہ ہوتے، نہ یہ ہوتے، نہ الیکشن ہوتا، نہ پارٹی ہوتی، کچھ بھی نہ ہوتا۔ تو آپ کی موجودہ سیاست کا تو یہ حال ہے۔ کیا گارنٹی ہے کہ جب سے وہ نظام فلاں بنا تھا 1400 برس میں اس میں ترامیم نہیں ہوئی؟ جب ترامیم ہوئی ہیں تو وہ تو نہ رہا، اگر ہے تو وہ تبدیل شدہ ہے، اور آج بھی اگر کوئی اسے لے گا تو جب تک کہ ماڈرنائز نہ کرے گا اسے، وہ چل نہیں سکتا۔ بھائی اچھا عیدی دے دیجئے، تو کیا اسکوٹر والوں سے عیدی لی جائے گی؟ کیا کار والوں سے عیدی لی جائے گی؟ یہ سب پولیس نظام میں ہے؟ پتہ چلا ماڈرن ہو چکی ہے، اور پھر اس سے بھی ماڈرن اسکاٹ لینڈ والے، جب یہاں والوں سے کام نہیں چلتا تو وہاں والے بلائے جاتے ہیں، امریکہ والے بلائے جاتے ہیں۔ تو اب کیا ساری دنیا کی پولیس اس کے تحت چلے گی؟ اسی طرح فوج ہے، فوج کا مسئلہ ہے، ماڈرن ہو چکی فوج، تو پتہ چلا وہ آئین نہیں چل سکتا۔ اچھا چلیے یہ آئین رکھا ہوا ہے، اچھا رکھا رہن دیجئے، نہ چلائیے، ترمیم کون کرے؟ اب یہ رکھا ہے، اور یہ ہے قرآن جس کو کہا تھا کافی، دونوں کو ملائیے، ایک طرح کے ہیں یا نہیں؟ یہ زمین و آسمان کا فرق کیسے ہو گیا؟ قرآن کچھ کہہ رہا ہے، ان کا آئین کچھ کہہ رہا ہے، قرآن کچھ کہہ رہا ہے، ان کا آئین کچھ کہہ رہا ہے۔ تو بھائی کافی کی پیالی کہاں ہے؟ ہوتی تو وہی پی لیتے، سر میں ہو گیا درد، نظام ہی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، کچھ بھی سمجھ میں نہیں۔ تو بھائی یہ گڑبڑ گھوٹالے بند کیجئے، سیدھی سیدھی بات کیجئے کہ یہ قرآن ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے یہ اہل بیت ہیں، اور دعویٰ ہے میرا کہ کوئی امت کا آدمی قرآن نہیں سمجھا سکتا آج 1400 برس کے بعد، وہی سمجھائے گا جس کے سمجھ میں قرآن آیا ہو۔ اور یہاں یہ عالم ہے، ملا جامی نے بھی لکھا، سب نے لکھا، بڑے بڑے لوگوں نے لکھا کہ رکعت میں پیر علی نے رکھا، اور ابھی دوسری طرف پیر رکھا نہیں تھا، قرآن ختم ہو گیا۔ حافظ ہو تو ایسا ہو جس کو پتا ہو کون سی آیت کہاں اتری۔ اسی لیے کہا تھا دونوں کو ساتھ چھوڑ رہا ہوں، دیکھو میری بات مان لو، یہ آئین ہے، اللہ نے تمہارے لیے آئین بنا کے بھیجا ہے، آئین کو سمجھنے والے، آئین کو چلانے والے یہ ہیں، اور اس میں گڑبڑ نہ کرو۔ کہتے ہیں علی چلاتے تلوار، بھی کیوں چلاتے؟ اختیار دے دیا، اب تم چلا لو، اب تم چلا لو، اور جتنی حسرتیں ہو سکے نکالو، ہم بیچ میں نہیں بولیں گے۔